میں نے اپنی سگی بہن کو اپنی شادی پر نہیں بلایا کیونکہ وہ بہت غریب تھی اور مجھے ڈر تھا کہ اس کے کپڑے دیکھ کر میرے سسرال والے میرا مذاق اڑائیں گے۔ میرے سسرال والے شہر کے امیر اور بڑے لوگ تھے، ان کے سامنے سب کچھ بہت شاندار ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کئی دن یہی سوچ سوچ کر گزارے کہ اگر میری بہن اپنی پرانی شلوار قمیض پہن کر آ گئی تو لوگ کیا کہیں گے۔ وہ ہمیشہ سادہ رہتی تھی، اس کے پاس نہ اچھے کپڑے تھے نہ زیور۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں اسے شادی پر نہیں بلاؤں گا۔ میں نے خود کو یہ سمجھایا کہ شاید یہی بہتر ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری خوشیوں کے دن کو یہ میرا مذاق بنائے۔ امی نے ایک دو بار کہا بھی کہ بہن کو خبر کر دو، آخر وہ تمہاری سگی بہن ہے، مگر میں نے بات ٹال دی۔ میں نے کہا وہ بہت دور رہتی ہے، اسے آنے میں مشکل ہوگی۔ حالانکہ سچ یہ تھا کہ میں خود نہیں چاہتا کہ وہ آئے۔ امی بیچاری خاموش ہو کر رہ گئی۔ وہ شاید سمجھ گئی تھی کہ میں اپنی بہن کو شادی میں نہیں بلانا چاہتا۔ شادی کا دن آ گیا، گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، مہمانوں کی بھیڑ تھی، ہر طرف شور اور خوشی تھی۔ میں دولہا بن کر بیٹھا تھا، لوگ مجھے مبارکباد دے رہے تھے اور میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھ رہا تھا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی سی بے چینی بھی تھی جس سے میں نظر انداز کر رہا تھا۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ گیٹ کے پاس ایک عورت کھڑی ہے، اس کے کپڑے بہت سادہ تھے، چہرہ تھکا ہوا تھا جیسے وہ دور سے آئی ہو۔ وہ اندر دیکھ رہی تھی جیسے کسی کی تلاش کر رہی ہو۔ میں نے اسے دور سے دیکھا اور فوراً یہ خیال آیا کہ شاید کوئی بیکاری آ گئی ہے جو شادی والے گھروں کے باہر آ جاتے ہیں۔ میں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ اسے یہاں سے ہٹا دو، مہمانوں کا آنا جانا لگ رہا ہے، مگر وہ وہیں کھڑی رہی جیسے وہ کسی سے ملنا چاہتی ہو۔ میں خود اٹھ کر گیٹ کے قریب گیا۔ میں نے اس کی طرف ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں، بس جیب سے 500 روپے نکالے اور اس کے ہاتھ میں دے کر کہا یہاں سے چلی جاؤ، آج میری گھر شادی ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے آہستہ سے پیسے واپس میرے ہاتھ میں رکھ دیے اور بہت دھیمی آواز میں کہا میں بیکاری نہیں ہوں، مگر شاید آج تم نے مجھے یہی سمجھ لیا ہے۔ اس کے بعد وہ مڑ کر آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ میں نے اس کی بات پر زیادہ غور نہیں کیا اور واپس اپنے دوستوں کے پاس آ گیا۔ رات گزر گئی، شادی کی تقریب ختم ہو گئی، سب مہمان تھک کر اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں بہت تھکا ہوا تھا اس لیے سو گیا۔ اگلی صبح جب میں اٹھا تو گھر میں سکون تھا، مہمانوں بھیڑ کم ہو چکی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ اچانک ہمارا نوکر میرے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ اس نے کہا کہ صاحب یہ بیگ گیٹ کے پاس پڑا ملا ہے، شاید کسی مہمان کا رہ گیا ہے۔ میں نے بے دلی سے بیگ لے لیا اور اسے کھولنے لگا۔ جیسے ہی بیگ کھولا تو میرے ہاتھ رک گئے۔ اس کے اندر ایک خوبصورت ڈبہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے ڈبہ کھولا تو اس کے میں ایک قیمتی گھڑی تھی، وہ بالکل ویسی گھڑی تھی جیسی میں نے ایک بار بازار میں دیکھی تھی، مگر قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے خرید نہیں سکا تھا۔ اس گھڑی کے نیچے ایک کاغذ رکھا ہوا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے وہ کاغذ اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا۔ اس پر لکھا تھا بھائی مجھے پتہ چلا کہ آج تمہاری شادی ہے، تم نے شاید مجھے بلانا مناسب نہیں سمجھا، مگر میں پھر بھی تمہیں مبارکباد دینے آ گئی تھی۔ میرے پاس زیادہ کچھ نہیں تھا، مگر میں نے کئی مہینے محنت کر کے ایک گھڑی تمہارے لیے خریدی تاکہ جب تم بھی اسے دیکھو تو تمہیں یاد آئے کہ یہ تمہاری ایک بہن بھی ہے جو ہمیشہ تمہاری خوشی چاہتی ہے۔ یہ پڑھتے ہی میرے ہاتھ کانپنے لگے اور میری آنکھوں کے سامنے کل رات کا منظر گھوم گیا۔ گیٹ پر کھڑی وہ سادہ سی عورت جسے میں نے بیکاری سمجھ کر 500 روپے دے دیے تھے، وہ کوئی اور نہیں میری بہن تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میری آنکھوں سے آنسو نکلے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اپنی ہی بہن کو پہچانا تک نہیں اسے اپنے دروازے سے بھگا دیا۔ وہ بہن جس نے بچپن میں میرا ہمیشہ خیال رکھا تھا، جب میں بیمار پڑا تھا تو وہ پوری رات میرے پاس بیٹھی رہتی، جب میرے پاس یہ خرچ نہیں ہوتا تو وہ اپنی جمع پونجی مجھے دے دیتی، اور آج میں نے اس بہن کو اپنی شادی کے دن ذلیل کر دیا تھا۔ میں فوراً اٹھ کر باہر نکلا اور نوکر سے پوچھا کہ وہ عورت کہاں گئی تھی، مگر اسے کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ اس نے کہا صبح سویرے گیٹ کے پاس صرف یہ بیگ رکھا ہوا تھا اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں سڑک پر کھڑا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میرے ہاتھ میں وہ گھڑی تھی اور دل میں شدید پشیمانی تھی۔ مجھے اپنی ساری خوشیاں بے معنی لگنے لگی کیونکہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی رشتے کو خود اپنے ہاتھوں سے ٹھکرا دیا تھا۔ میں نے اپنی کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے فوراً پوچھا کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا، بس وہ بیگ ان کے سامنے رکھ دیا۔ امی نے بیگ کھولا، گھڑی دیکھی اور پھر وہ کاغذ پڑھا۔ چند لمحوں بعد ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا کیا وہ کل یہاں آئی تھی؟ میرا دل اور زیادہ ٹوٹ گیا۔ میں نے آہستہ سے کہا ہاں آئی تھی، مگر میں نے اسے پہچانا نہیں، میں نے اسے بیکاری سمجھ لیا تھا۔ امی یہ سنا تو وہ کرسی پر بیٹھ گئے، ان کے چہرے پر دکھ صاف نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا وہ صبح میرے پاس بھی آئی تھی، مگر تم اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ تھے۔ اس نے کہا وہ تمہیں دور سے دیکھ کر واپس چلی جائے گی۔ میں نے اسے روکا بھی، مگر وہ زیادہ دیر نہیں رکی۔ اس نے کہا وہ تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی ہے۔ سن کر میرا سر جھک گیا، مجھے لگا جیسے میں زمین میں گڑ جاؤں۔ میری بہن سب سے بڑی تھی، اس کی پیدائش کے 10 سال بعد میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے مجھے ماں بن کر پالا تھا۔ بچپن کی بہت سی باتیں میرے ذہن میں آنے لگی۔ جب ہم دونوں چھوٹے تھے تو وہ ہمیشہ میرا خیال رکھتی تھی۔ اگر گھر میں ایک ہی میٹھی چیز ہوتی تو وہ مجھے دے دیتی، اگر میں کسی سے لڑتا پڑتا تو وہ میرے سامنے کھڑی ہو جاتی۔ مگر آج میں نے اس بہن کو اپنے دروازے سے واپس بھیج دیا تھا۔ میری بہن کی شادی قریب قریب ہوئی۔ اپنے شوہر کے ساتھ وہ اب اس کے
گاؤں شفٹ ہو گئی تھی۔ غربت اور گاؤں کے ماحول کی وجہ سے وہ بالکل گوار لگتی تھی۔ اس کے بات کرنے کا انداز بھی گاؤں والی عورتوں جیسا تھا۔ جب میں پڑھ لکھ کر اپنا مقام بنا چکا تھا، میری پسند کی شادی ہو رہی تھی اور میرے سسرال والے کافی امیر لوگ تھے، مگر اب رہ کر مجھے پشمانی ہو رہی تھی۔ میں فوراً گھر سے نکلا اور اس گلی کی طرف چل دیا جہاں وہ کبھی رہتی تھی۔ راستے پر میرا دل تیز سے دھڑکتا رہا۔ مجھے امید تھی کہ شاید اب بھی وہی ہو، مگر جب میں وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ کئی مہینے پہلے وہ گھر چھوڑ گئی ہے۔ پڑوس میں رہنے والی ایک بوڑھی عورت نے بتایا کہ وہ صبح سویرے یہاں سے کام پر جاتی تھی اور رات کو دیر سے واپس۔ وہ کپڑے سلائی کرتی تھی اور لوگوں کے گھروں میں بھی کام کرتی۔ میں نے پوچھا وہ اب کہاں گئی ہے، مگر کسی کو صحیح پتہ نہیں تھا۔ یہ سن کر میرا دل اور بھی بھاری ہو گیا۔ میں خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر آج میں نے اسے نہ ڈھونڈا تو شاید کبھی نہ ڈھونڈ سکوں۔ میں نے پورا دن شہر کی سڑکوں پر گزار دیا اور اس جگہ گیا جہاں مجھے لگتا کہ شاید وہ ہو، مگر کہیں نظر نہیں آئی۔ میری بہن کی کوئی اولاد نہیں تھی اور شوہر بھی بیمار تھا، کیونکہ میری بہن کا شوہر اس سے عمر میں کافی بڑا تھا، مگر ہمارے خاندان میں بذات برادری دیکھی جاتی ہے، عمر نہیں دیکھی جاتی۔ شام تک میں تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ میرے ہاتھ میں اب بھی وہ گھڑی، میں اسے بار بار دیکھا اور دل میں ایک درد اٹھتا، کیونکہ اس گھڑی میں صرف وقت نہیں تھا، اس میں میری بہن کی محبت تھی جو اس نے اپنی محنت سے میرے لیے جمع کی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ کتنی دیر تک گیٹ پر کھڑی رہی ہوگی۔ شاید اس نے امید کی ہوگی کہ میں اسے پہچان لوں گا، شاید وہ صرف ایک بار میرا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، مگر میں نے اس سے دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ رات کو جب میں گھر واپس آیا تو شادی کے بعد کی خوشیاں اب بھی جاری تھیں، مگر مجھے سب کچھ بھوکلا لگ رہا تھا۔ میری نئی دلہن نے بھی محسوس کیا کہ میں پریشان ہوں۔ اس نے آہستہ سے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے کہا اگر وہ تمہاری بہن ہے تو وہ تم سے ناراض نہیں ہوگی، بس تم اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہو۔ یہ بات سن کر میرے دل میں تھوڑی سی امید جاگی۔ اگلے دن میں پھر اس کی تلاش میں نکلا۔ میں نے پرانے جاننے والوں سے پوچھا، بازار میں دکانداروں سے پوچھا تھا کہ اس کے پرانے گاؤں کی جگہ پر بھی کیا جہاں کبھی وہ سلائی کا کام کرتی تھی۔ آخر ایک آدمی نے بتایا کہ وہ کچھ دن پہلے ایک چھوٹے سے کلینک میں کام کرنے لگی ہے جہاں وہ صفائی کر دیتی ہے۔ وہ یہ سن کر میں فوراً اس کلینک کی طرف چل دیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب وہ مجھے دیکھے گی تو کیا کہے گی، شاید وہ ناراض ہوگی، شاید وہ مجھ سے بات بھی نہ کرے، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کے سامنے سر جھکا کر معافی مانگوں گا۔ جب میں کلینک کے دروازے پر پہنچا تو اندر جھانک کر دیکھا ایک عورت فرش صاف کر رہی تھی۔ اس کے کپڑے سادے تھے، بال باندھے ہوئے تھے، مگر اس کے چہرے پر وہی معروف سکون تھا۔ میں جنگل میں دروازے پر کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اس کا نام پکارا۔ وہ اچانک مڑی اور جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں حیرت تھا۔ کہ جنگل میں ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ میرے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا، مگر الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ آخر میں نے آہستہ سے کہا بہن مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں پہچانا نہیں، میں نے تمہارا دل توڑ دیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آہستہ سے مسکرا کر کہا تو میرے بھائی ہو، تم سے ناراض کیسے ہو سکوں؟ اس کی یہ بات سن کر میرے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو گیا، مگر پچھتاوا ابھی باقی تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ میں وہ گھڑی دی اور کہا یہ تمہاری محبت ہے، میں اس کے قابل نہیں تھا، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی تمہیں خوش سے دور نہیں کروں گا۔ وہ خاموشی سے میری بات سن رہی اور اس کی آنکھوں میں وہی پرانی شفقت تھی جو بچپن میں ہوا کرتی تھی۔ اس وقت مجھے لگا کہ شاید ابھی یہ سب کچھ ختم نہیں ہوا، شاید ابھی بھی رشتے کو سنوارا جا سکتا ہے۔ اور میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب اپنی زندگی میں سب سے پہلے اپنی بہن کی عزت اور خوشی کا خیال رکھوں گا، کیونکہ اس ایک رات نے مجھے یہ سکھا دیا تھا کہ انسان کی اصل دولت اس کے رشتے ہوتے ہیں، اور جو شخص اپنے رشتوں کو کھو دیتا ہے وہ سب کچھ پا کر بھی خالی رہ جاتا ہے۔